بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی گہما گہمی ہے سیاسی میدان میں خاص طور پر، اور ایک بڑی خبر کہ قومی ورثہ جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا۔ وہ کون سا قومی ورثہ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بڑا ریکارڈ ہولڈر تھا لیکن اب تنزلی کا شکار تھا، لہٰذا حکومت نے اسے جان چھڑا لی۔ اب بات یہ ہے کہ ٹکر کے لوگوں سے ریاست نے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ مذاکرات سے انکار تو پھر ممکن کیسے ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ اور ملاقات بند، سختی میں اضافہ، عمران حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب، اور یلدا حکیم پاکستان آ رہی ہے۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر بابر اعوان کہتے ہیں کہ لگ پتہ جائے گا حکومت کو، اب تو قاسم اور سلمان بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے۔ ویزا لینے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں، لیکن جو ذرائع کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یلدا حکیم، وہ جو پرو ہے نا اسرائیل، جنہوں نے انٹرویو لیا تھا قاسم و سلمان کا اسکائی ٹی وی کے لیے، انہوں نے اپلائی کیا پاکستان کا۔ اب وہ ان کی پراکسی میں آ رہی ہیں یا خود آ رہی ہیں یا یہاں کوئی اور خبر ڈک کرنے آ رہی ہیں، لیکن ان کا کہا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک قومی اثاثہ فروخت ہو گیا، کیوں کہ تنزلی کا شکار تھا۔ وہ کون سا قومی اثاثہ؟ باکمال لوگ، لاجواب پرواز، پی آئی اے آخر کار نجی سیکٹر میں چلی گئی، اس کو فروخت کر دیا گیا۔ آج اس کی بولی لگی۔ 3 بڑی پارٹیاں تھیں جو آخر میں موجود تھیں۔ تو پہلے جو تھا وہ معاملات جو تھے کہ ایک تھی ایئر بلیو، لیکن اس نے سب سے کم دیا تھا تو لہٰذا وہ آؤٹ ہو گئی تھی۔ 2 بڑی پارٹیاں تھیں، لکی سیمنٹ اور عارف حبیب گروپ۔ ان دونوں کا مقابلہ چلا اور یہ بڑھاتے چلے گئے، اپنی بٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کرتے رہے، اور آخر کار جو آخری فیصلہ ہوا وہ عارف حبیب کے حق میں ہوا۔ ان کے گروپ کے بڑے تاجر ہیں یہ کراچی کے، اور ان کا ایک گروپ ہے بڑا مضبوط۔ تو انہوں نے 135 ارب میں یہ سودا کر لیا، اور پی آئی اے اب ان کے نام لگ گئی، اور پی آئی اے اب وہ چلائیں گے۔ اب پی آئی اے پاکستان کی جو شناخت ہوا کرتی تھی، اور پی آئی اے جو ہے وہ ایک اچھا ادارہ تھا، ایسا ادارہ جس نے ایمریٹس کو بنایا، جس نے سنگاپور ایئر لائن کو بنایا، جس نے قطر ایئر لائن کو بنایا، مطلب بہت سے اس کے ریکارڈ موجود تھے۔ بلکہ چین کی سرزمین پہ پہلا جو جہاز اترا وہ پاکستان کا تھا، پی آئی اے کا، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اور استنبول میں جب ان کا جہاز اترا تو وہاں ایئرپورٹ چھوٹا پڑ گیا تھا، تو اس میں بھی اضافہ کرنا پڑا تھا۔ تو بہت سے پی آئی اے نے ریکارڈ بنائے تھے، لیکن اب تنزلی کا شکار ہو گیا، وہاں کرپشن، وہاں بد انتظامی، اور اب حالات یہ تھے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سفید ہاتھی جو پی آئی اے تھا، یہ 15 کروڑ روپے روزانہ کے یعنی بنیاد پر کھا رہا تھا، لہٰذا اس کو پرائیویٹائز کیا گیا اور پرائیویٹائز ہو گیا۔ اب یہ عارف حبیب اسے چلائیں گے۔ انہوں نے 135 ارب میں اس کی بولی دی، اور یہ پی آئی اے ان کے حوالے اب کر دیا جائے گا۔ ظاہر ابھی پروسیس بہت سے ہوں گے قانونی معاملات، لیکن یہ اب بات کرتے ہیں کہ مذاکرات یا عمران حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب۔ یہ تمام وہ خبریں ہیں جس طرح بھی کہہ رہے ہیں عوان صاحب، بابر اعوان کی جی آ رہے ہیں، لگ پتہ جائے گا حکومت کو، سلمان اور آ رہے تو قاسم آ رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، نہ وہ پہلے آئے تھے نہ اب آئیں گے۔ اسی طرح کہا گیا عمران جو ہے وہ حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب ہے، اس لیے وہ باہر آنے نہیں دے رہے۔ مقدمات جو ہیں وہ تمام سیاسی ہیں، انتقامی ہیں، اور اس میں سزائیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہوا میں اڑ جائیں گی ساری سزائیں، کب کیسے کوئی کسی کو نہیں پتہ۔ جو ڈیٹیں وہ دے رہے ہیں وہ ڈیٹیں 2 سال میں گزر چکی ہیں، اور اس وقت عمران سچ مچ قید تنہائی میں ہے، کیونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے کہا کہ جناب بھول جائیں، چونکہ یہ ان ملاقاتوں کو سیاسی استعمال کر رہے تھے، فتنہ و فساد کے لیے پیغام لے کے آتے تھے۔ پتہ نہیں عمران خان پیغام دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن ان کے نام پہ ایسے پیغام دیے جا رہے تھے جس سے
امن عامہ میں خلل پڑ رہا تھا اور فتنہ و فساد پھیل رہا تھا، لہٰذا اب 8 فروری تک تو کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی تاکہ کوئی کسی قسم کا پیغام باہر نہ آ سکے۔ بلکہ حکومت نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم 8 فروری کو کسی بھی صورت میں 9 مئی نہیں بننے دیں گے، یعنی ٹکر کے لوگوں سے باقاعدہ ٹکرانے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا، اور سخت جو ہے جواب ان کو دیا جائے گا اگر کسی نے فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ جناب یہ ملک گیر ہی نہیں، انٹرنیشنلی سطح پر بھی اس کو یوم سیاہ بطور منایا جائے گا، کیونکہ اس دن مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اس دن انتخابات میں دھاندلی کی گئی تھی، لہٰذا ہم اس کو 2 سالہ جو ہے ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ حکومت کہہ رہی ہے ہم ٹکر کے لوگوں سے ٹکرانے کو تیار ہیں اور اس وقت ہمیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں، لیکن وزیر اعظم نے آج پھر مذاکرات کی دعوت دے دی، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ بلیک میلنگ نہیں، مشروط نہیں، آئے سیاسی دھارے میں سیاسی بات چیت کریں، کچھ لوگوں کی بات ہوگی تو ضرور کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، اور سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا تو عوامی ریلیف کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن انہیں کا بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ میں فلور آف دا ہاؤس بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بجٹ اجلاس کے موقع پر بھی میں نے جا کے گور خان بیرسٹر سے ملا تھا اور ان کو کہا تھا آئیں بیٹھیں مذاکرہ، لیکن وہ نہیں راضی، کیوں کہ عمران خان اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ آج بیرسٹر گوہر نے بھی کہا اڈیالہ جیل کے باہر کہ دیکھیں اگر محمود اچکزئی کے پاس مینڈیٹ ہے عمران خان کا تو ٹھیک ہے، پھر انہیں مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، عمران خان کے ساتھی نہیں ہو سکتے، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی کسی وجہ سے کہہ رہی ہوں گی۔ یعنی دونوں طرف سے چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں گوہر خان، اس لیے کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا مینڈیٹ نہیں، وہ صرف نام کے چیئرمین ہیں، ان کی کوئی بات نہ پارٹی میں سنتا ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن انہیں چیئرمین مانتا ہے، لہذا صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ اب جو کہا ہارڈ اسٹیٹ، ملاقاتیں بند اور سختی، تو یہ یقیناً ہوگی، اور آج مذاکرات کا دن تھا، وکلاء کے نام گئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ملاقات آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ علیمہ خان دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر اسی طرح جیسے پچھلے ہفتے بیٹھی تھی اسی طرح بیٹھی ہیں کہ نہ ملاقات کرنے والوں کے لیے جو نام دیے گئے تھے سلمان اکرم راجہ نے وہ صرف وکلاء کے تھے، اس میں نام بھی نہیں ہے۔ دفعہ 144 پھر ظاہر ہے کیا ہوگا، پھر وہاں واٹر کینن استعمال ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تازہ میں ریکارڈنگ، یعنی جب ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن ظاہر رات کے کسی پھر کارروائی ہو سکتی ہے، پھر یہ شور مچائیں گے۔ لیکن جب دفعہ 144 ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، نقص امن کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہو رہا، اور اس میں یہی مسائل ہے کہ عمران خان کہتے ہیں مذاکرات نشتہ، یعنی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سہیل آفریدی صاحب تھوڑے سے نرم گرم ہیں، کیوں کہ ان کے علاقے میں وادی عتیرہ میں اور خیبر ایجنسی میں باقاعدہ آپریشن شروع ہو گئے اور وہ اسے روک نہیں سکے، کیونکہ ان کے اپنے خاندان کے کاروباری معاملات بھی ہیں، وہاں منشیات کی فصلیں ان کی اپنی زمینوں پر ہوتی ہیں، تو وہ بھی معاملات ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ 8 فروری دیکھنا یہ ہے کہ کیا لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں، کیا یہ کوئی تحریک کامیاب کرا سکیں گے، کہ وہ سہیل آفریدی جو ہے 8 فروری سے پہلے کے پی میں آگاہی مہم چلائیں گے، لوگوں کو نکالنے کی بات کریں گے، اور کہا دعویٰ یہی کی جا رہا ہے کہ لاکھوں افراد کو لے کے وہ آئیں گے، لیکن چانسز نہیں لگ رہے، خاص طور پر کہ اسلام آباد پر اگر چڑھائی کا کوئی پروگرام ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا، بلکہ اٹک کا پل شاید اس دفعہ وہ کراس بھی نہ کرنے دیا جائے، کیوں کہ گنڈا پور کی بات اور تھی، گنڈا پور تجربہ کار تھے، گنڈا پور کا خاندان سیاسی تھا، گنڈا پور کے جو تھے معاملات اور تھے، اور یہ اسٹوڈنٹ سیاست والے ہیں، نوجوان ان کے ساتھ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں ان کے پاس میں، لیکن نہ مشینری استعمال ہو سکتی ہے نہ وہ فنڈز استعمال ہو سکیں گے، لہٰذا ایک بہت بڑے امتحان میں ہے سہیل آفریدی بھی کہ اس کو کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا۔ لیکن اب جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں
کہ ناصر راجہ صاحب نے کہا تھا کہ بلکہ بیرسٹر نے کہا تھا، بیرسٹر گوہر خان نے کہا تھا کہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی جائے اور راجہ ناصر کی سربراہی میں بنا دی جائے، لیکن اس سے بھی مخالفت کی، جو کہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو قومی کانفرنس ہوئی تھی اس کے 13 نکاتی جو ایجنڈا تھا، جو اعلانیہ تھا، اس کا آخری پوائنٹ یہ تھا کہ سیاسی ڈائلاگ کا راستہ نکالا جائے۔ اب سیاسی ڈائلاگ کا راستہ نکل رہا ہے، نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت کی جانب سے آفر بھی ہے، لیکن معاملات سیدھے نہیں، اور آنے والے دنوں میں ایسی لگتا ہے کہ اور بھی مقدمات میں سزائیں ہو سکتی ہیں اور معاملات اچھے نہیں ہیں، معاملہ بھی گڑبڑ ہے، اور آنے والے وقت میں مزید سختیاں بڑھیں گی، اور 8 فروری جو ہے یہ اب حکومت اور پی ٹی آئی کا ایک میچ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، لیکن دونوں کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ اس ٹیسٹ کو کون جیتتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔